السلام علیکم۔ اگر آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا 7واں پارٹ نہیں دیکھا تو پہلے آپ وہ دیکھیے۔ بسم اللہ۔ اس واقعے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت حضرت عائشہ کے لیے اور بڑھ گئی تھی۔ عمر بن انس نے ایک بار محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، آپ دنیا میں سب سے زیادہ کس سے پیار کرتے ہیں؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ وہ حضرت عائشہ سے سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔ پھر انہوں نے مردوں میں سے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا وہ حضرت ابو بکر سے بہت پیار کرتے ہیں۔ ایک موقع پر حضرت عمر نے اپنی بیٹی حضرت حفصہ سے کہا کہ وہ حضرت عائشہ سے برابری کرنے کی کوشش بھی نہیں کریں، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عزت اور بہت زیادہ قدر کرتے ہیں۔ اس کی ایک وجہ ان کی مہارت اور ان کی حکم ناموں اور عقائد کے مضامین کے ساتھ ہی ساتھ اسلامی قانون کے ان کے شاندار ترجمے کا علم ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ کی باتیں سننا پسند تھا، اور آپ ہمیشہ مسکراتے تھے جب حضرت عائشہ بولا کرتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ حضرت عائشہ کو خوش کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ عید کے ایک دن کچھ افریقی لوگ نیزے سے اپنی مہارت دکھا رہے تھے۔ حضرت عائشہ وہ کھیل دیکھنا چاہتی تھیں، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے کھڑے ہو گئے تاکہ وہ خود ہی لطف اٹھا سکیں اور حضرت عائشہ کو کوئی دیکھ نہیں پائے۔ اور جب تک حضرت عائشہ تھکی نہیں، اللہ کے رسول وہاں سے ہلے تک نہیں۔ اکثر محض اپنے دل بہلانے کے لیے وہ ایک دوسرے کو کہانیاں سناتے تھے۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خارفہ نام کے ایک شخص کی انہوں نے کہانی سنائی جسے جن لے گئے تھے۔ حضرت عائشہ نے 11 خواتین کے بارے میں ایک تفصیلی کہانی سنائی جو دوست تھیں، اور ان میں سے ہر ایک نے اپنے شوہر کو کس طرح بیان کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غور سے سن رہے تھے جو حضرت عائشہ بول رہی تھیں۔ 11 عورتوں نے اس بات پر بات کی کہ وہ کھل کر بات کریں گی اور وہ اپنے شوہروں کے بارے میں کچھ نہیں چھپائیں گی۔ پہلی نے بتایا کہ ان کے شوہر اونٹ کے گوشت کے ٹکڑے کی طرح تھے، ایک پہاڑ کی چوٹی پر رکھا ہوا، کوئی ذریعہ نہیں تھا ان تک کوئی پہنچ سکے، اور کسی بھی معاملے میں وہ کسی کو لینے کے لیے نہیں تھے۔ دوسری نے کہا کہ ان کے پتی کے بارے میں کہنے کے لیے اتنا کچھ ہے کہ اگر وہ شروع کرتی ہیں تو انہیں خود نہیں پتا ہوگا کہ وہ کیا چھوڑتی ہیں، یہ شروع نہ کرنا واقعی بہتر ہے۔ تیسری دوست نے بتایا کہ ان کے شوہر کو اس طرح کا غصہ آتا ہے کہ اگر وہ ان کے خلاف بولیں تو وہ فوراً انہیں طلاق دے دیں گے، اور اگر وہ ایسے نہیں کرتی تو ایک اور مسئلہ ہوگا۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے ان کی شادی ہو گئی لیکن پھر بھی شادی شدہ نہیں ہے۔ اب چوتھی دوست کی باری تھی۔ انہوں نے کہا ان کے شوہر حجاز کی راتوں کی طرح تھے، نہ تو زیادہ ٹھنڈے اور نہ ہی زیادہ گرم، ان کا مزاج بہت متوازن تھا۔ پانچویں خاتون نے بتایا کہ ان کا شوہر گھر میں ایک چیتا اور باہر ایک شیر کی طرح تھے۔ اگر انہوں نے اپنا کلام دیا ہوتا تھا تو وہ کبھی بھی اسے نہیں توڑتے تھے، اور انہیں اس کے لیے یاد بھی دلانے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی تھی۔ چھٹی خواتین نے کہا ان کے شوہر کبھی بھی کسی چیز میں درمیانی راستے پر نہیں چلتے تھے۔ جب وہ کھانا شروع کرتے تھے تو جو کچھ ان کے سامنے رکھا ہوتا تھا وہ سب کھا لیتے تھے، یہاں تک کہ جب وہ سوتے تھے تو وہ خود کو ڈھکنے کے لیے پوری چادر کھینچ لیتے تھے، یہاں تک کہ وہ یہ بھی نہیں پوچھتے تھے کہ ان کی اہلیہ کس طرح انتظام کرتی ہے۔ ساتویں خاتون نے بتایا کہ ان کے شوہر ایک بیکار آدمی تھے جس کا نیچ مزاج تھا، وہ غصے میں کسی کا سر توڑ سکتے تھے یا اس کی ہڈیاں کچل سکتے تھے۔ آٹھویں خاتون نے بتایا کہ ان کے شوہر خرگوش کی طرح نرم اور نازک تھے، اور وہ خوشبودار جیسمین کی طرح خوشبو کی طرح تھے۔ نویں بیوی اپنے شوہر کی وضاحت کرتے ہوئے بہت خوش تھیں۔ انہوں نے کہا کہ ان کے شوہر کا لمبا قد تھا، وہ ایک بہت بڑی حویلی میں رہتے تھے، اور وہ بہت کھلے دل اور سخی آدمی تھے۔ 10ویں دوست نے بتایا کہ جس نے جو بتایا ہے وہ ان میں سے سب سے بہتر ہے۔ وہ ایک بہت ہی دولت مند آدمی تھے جس کے پاس بہت سے اونٹ تھے۔ وہ ایک مہمان نواز تھے جس کی وجہ سے وہ اکثر تفریح کرتے تھے اور اپنے مہمانوں کے لیے اونٹوں کو ذبح کرنے میں خوش ہوتے تھے۔ آج کا پارٹ یہیں ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اگلے پارٹ کے ساتھ ہم تھرسڈے کو دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے آپ ہمارے 1 Part 2 پیس کی پچھلی ویڈیو ضرور دیکھیں۔ جزاکم اللہ خیراً۔